رب وہ ہوتا ہے جو حی بھی ہو قیوم بھی ہو۔ رب کی شان یہ ہے نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے۔ رب کی شان یہ ہے کہ وہ ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ وہ ہر ایک کی ضروریات سے آگاہ ہے، کسی کو کتنا چاہیے، کب چاہیے، کیا چاہیے، مالک ہر وقت جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے سکھ سے، دکھ سے، آزمائش سے، امتحان سے، کامیابی سے، ہر چیز سے آگاہ ہے۔ تو رب ہو بھی وہی سکتا ہے کہ جو اتنی طاقتوں کا مالک ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ میں کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی پوجا کرتے تھے، کچھ سورج کی پوجا کرتے تھے، کچھ ستاروں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ فلما جن علیہ اللیل، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات کا اندھیرا چھا گیا تو رآ کوکبا، انہوں نے تارا دیکھا، قال ھذا ربی، ستارہ دیکھ کے کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو، کیا یہ رب ہے؟ فلما افلا، پس جب وہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، کہنے لگے میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ چمکتا ستارہ تم نے اسے خدا کہا، اور جب وہ ڈوب گیا تو فرمانے لگے یہ بھی کوئی رب ہو سکتا ہے جو شام کو چڑھے اور سویرے ہو ہی نہ، یہ کیسے رب ہو سکتا ہے؟ جب وہ چڑھا ستارہ تو فرمایا اسے میرا رب کہتے ہو، جب ڈوب گیا تو فرمایا میں ڈوبنے والوں، میری سوچ بڑی ہے، میرا معیار بڑا ہے، میں ڈوبنے والوں کو مانا، اسے کیسے خدا مان لوں جو ڈوب ہی جائے؟ پھر کیا ہوا؟ فلما رأى القمر، پھر انہوں نے چاند دیکھا، بازیگن چمکتا ہوا، قال ھذا ربی، کہنے لگے اسے میرا رب کہتے ہو۔ فلما افلا، پھر وہ بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، فرمانے لگے اگر میرا رب مجھے پہلے سے ہدایت نہ دیتا تو میں بھی گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ وہ چاند جو رات کو چڑھا اور سویرے ملا ہی نہیں، وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ خدا تو وہ ہے کہ جس کو جب پکارو وہ پکار کو سنے، وہ میدان میں بھی سنے، وہ گھر میں بھی سنے، وہ اندھیرے میں بھی سنے، وہ روشنی میں بھی سنے۔ وہ ایسا مالک ہے کہ جس کا دیا ہوا رزق ماں کے پیٹ میں بھی پہنچے اور اس کی دی ہوئی زندگی قبر میں بھی بندے کے ساتھ چلی جائے، قبر کے اندر بھی بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے، خدا کی دی ہوئی توفیق سے وہ رب ہے۔ پھر جب سورج کو چمکتے ہوئے انہوں نے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، کہنے لگے کیا اسے میرا رب کہتے؟ یہ تو بڑا بھی ہے، سورج تو بہت بڑا ہے، اسے رب کہتے ہو؟ فلما افلت، پس جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قومی انی بریء مما تشرکون، فرمانے لگے لوگو میں بری ہوں اس سے جو تم رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، میں ان سب سے بری ہوں۔ تو آپ پھر کیا ہیں؟ کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہنے لگے میں نے ہر باطل سے جدا ہو کے اپنا منہ اس رب کی طرف کر لیا ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ میں نے اپنا منہ اپنے رب کی جانب کیا، میں نے اپنی توجہ اس طرف کی ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے۔